بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جل جلالہ و عم والو کے کلام پاک کی اس آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر کو کہتے ہوئے اور سنتے ہوئے آج الحمدللہ چوتھی شب ہے. آج شب جمعہ ہے. تفسیر کا مضمون وہیں سے جہاں کل میں نے چھوڑا ہے بیان کروں گا، مگر بطور تبرک ایک حدیث پاک جمعہ کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ حاضری کا دن ہے، مجھ پر جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو. یعنی اور دن میں تو پڑھو، مگر جمعہ کو خصوصیت کے ساتھ زیادہ پڑھو. کیونکہ جمعے کی ایک دن کی نیکی اور دنوں کے 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعہ کے دن اگر یوم العرفہ آ جائے، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ، میدان عرفات میں، تو حاجیوں کو 70 حج کا ثواب ملتا ہے. فرمایا فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور جب وفات پا جائیں گے تو یہ درود کیوں کر پہنچے گا؟ فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی. بلکہ کوئی جانور نہیں کھا سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کا معائنہ فرما رہے تھے. اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے. اچانک سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی.
دیکھو اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، حدیث شریف ہے۔ انبیاء کے جسم کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور میں بتا رہا ہوں کہ زمین بھی نہیں کھاتی، جانور بھی نہیں کھاتے۔ سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو عصا ہاتھ میں تھا اور ایسے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے معائنہ فرما رہے تھے اور انتقال ہو گیا۔ 1 سال تک آپ کا جسم مبارک ایسے ہی رہا۔ ہے کوئی مثال کہ کسی کا جسم رہ سکتا ہے ایسا؟ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دیمک کو حکم دیا کہ نبی کے لکڑی کو کھائے۔ ہم نے دیمک کو حکم دیا کہ لکڑی کو کھائے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا اور دیمک نے لکڑی کو کھایا، اور لکڑی جب ٹوٹتی ہے تب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم پاک زمین پر تشریف لاتا ہے، اور تب پتا چلا کہ 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور جب آپ وفات پا جائیں گے تو ہمارا درود کیوں تک پہنچے گا؟ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد میرا کوئی امتی چاہے کہیں بھی ہو، جو یوں ہی درود پڑھتا رہے گا، اللہ کے فرشتے قیامت تک مجھے پہنچائیں گے، اور اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنوں گا۔ یعنی جو درود یوں ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہم بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے، وہ درود بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ملائکہ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے ہمارے اور ہمارے باپ کے نام کے ساتھ سرکار کی خدمت میں ہمارا درود پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنوں گا، تو اہل محبت وہ ہیں جو ادب سے درود پڑھتے ہیں، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ تو ہم جو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ پڑھتے ہیں، وہ سرکار خود سنتے ہیں۔ مفسر اعظم اسلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بھی موجود ہے، اور خود ان کے والد سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سرکار سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب 40 دن کے بھی نہیں ہوئے تھے، جھولے میں جھولتے تھے، تو چاند آپ کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ فرمایا میری ماں حلیمہ، سرکار اپنی دائی کو بھی ماں کہا کرتے تھے، میری ماں حلیمہ سعدیہ جب کپڑے میں لپیٹ کر کس کے باندھ دیتی تھی اور کبھی میں رو دیتا تھا تو چاند مجھے تسلی دیتا تھا۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو بہت چھوٹے تھے، جھولے میں جھولتے تھے، 40 دن کے بھی نہیں ہوئے تھے، یہ چاند کا حال آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو فرمایا یہ وہی واقعہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے اپنے ایک شعر کے اندر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔
تو فرمایا عرش معلیٰ کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھتے تھے اور اس تسبیح کی آواز کو میں سنتا تھا حالانکہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور قلم چلنے کی سرسراہٹ کی آواز کو میں سنتا تھا حالانکہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تو جو آقا اور مولا اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر فرش و عرش کی آوازوں کو سنتے ہوں وہ غلاموں کا صلاۃ و سلام کیا نہیں سن سکتے؟ بے شک سنتے ہیں، اور یہ سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. حضور کے سننے کی طاقت کا جو انکار کرتا ہے وہ گویا خدا کی عطا کا اور خدا کی بخشش کا اور خدا کی طاقت کا انکار کرتا ہے. یہاں پر قلم پر ایک بات یاد آئی، کیونکہ بعض روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اسی آیت کی تفسیر آج ہم چوتھی رات ہے جو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری چیزیں میرے نور سے ہیں. کل آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور 6 پیغمبروں کی پیشانیوں میں چمکایا. یاد رکھیں گے نا وہ 6 پیغمبروں کے نام؟ اس کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جوڑی جوڑی 3 یاد رکھیے. ایک تو آدم علیہ السلام اور ڈائریکٹ ان کے بیٹے شیس علیہ السلام. درمیان میں اور کوئی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہوئی تو اس میں 20 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں. سال تک حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد ہوئی ہے. 20 سال تک ہر سال 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. وہ دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہوتے تھے جو ایک ساتھ ایک کوکھ سے پیدا ہوتے تھے. یہ بات میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس کے وسیلے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ بعض مرتبہ لوگ ایسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے پیغمبروں کی توہین ہو جاتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے جڑواں، وہ آپس میں سگے بھائی بہن ہوتے. آج کا پیدا ہونے والا لڑکا آئندہ سال کے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا. اس وقت قدرت کا یہ قانون تھا. قانون بدلتے رہتے تھے. تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 یا جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان کے قانون ہوئے. ان میں جتنوں کے قانون ہوئے سب ایک کے تشریف لے جانے کے بعد
وہ منسوخ ہو جاتے اور پھر تشریف لانے والا اپنا قانون پیش کرتا تھا. جیسے جیسے دور بدلتے تھے ویسے ویسے قانون بدلتے تھے، مگر جیسے ہی خاتم الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور ان پر اللہ تعالی کے قانون کی کتاب قرآن پاک نازل ہوئی، اس کا قانون قیامت تک باقی رہے گا، بدل نہیں سکتا. یہ یاد رکھو. دور بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی، قومیں بدلیں گی، مگر قانون قرآن نہیں بدلے گا. تو اس وقت قدرت کا یہ قانون تھا کہ آج کی پیدا ہونے والی لڑکی کو آئندہ سال پیدا ہونے والے لڑکے کو دیا جا سکتا تھا. اور مسلمانوں، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا میں فساد جو شروع ہوا اور پہلا قتل جو دنیا میں ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. آج ہم کو سبق سیکھنا چاہیے. حسد ایسی بری بلا ہے جو سب سے پہلے آسمانوں پر ابلیس نے کیا اور زمین پر قابیل نے کیا. قابیل نے حسد کیا. کس بات کا؟ قابیل کے ساتھ قابیل کی سگی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی. اور حابیل کے ساتھ حابیل کی بہن لیوا پیدا ہوئی. قابیل اقلیمہ سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، حرام تھی اس پر. حابیل لیوا سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، حرام تھی اس پر. حابیل کے لیے اقلیمہ تھی اور قابیل کے لیے لیوا. مگر قابیل نے کہا کہ میں تو اقلیمہ سے نکاح کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام جلال میں آ گئے. فرمایا بے شرم، تجھے غیرت نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ تو ایک نبی کا بیٹا ہے اور نبی تجھے یہ قانون بتاتا ہے اور اس کے خلاف تو بات کرتا ہے. قابیل نے کہا ابا جان کیسا قانون؟ کون سا قانون؟ میں یہ قانون نہیں مانتا. معاذ اللہ رب العالمین. سب سے پہلا دنیا میں زبان دراز لڑکا اپنے باپ کا نالائق بیٹا جو پیدا ہوا آدم علیہ السلام کا، وہ قابیل تھا. مگر جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، جلال میں آ جائیں گے تو برباد ہو جاؤں گا. دوسرے دن باپ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا
کہ جو قانون آپ بتاتے ہیں کیا اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے جس سے میرے دل کو اطمینان ہو جائے؟ فرمایا ہاں، تو اگر اطمینان قلب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دے. تیرے بھائی کو حابیل کو میں حکم دوں گا، وہ بھی قربانی دے گا. جو قربانی قبول ہو جائے یا جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اس کا حقدار ہے. قابل نے منظور کر لیا. قابل کون تھا؟ کسان تھا. یہ آپ کو معلوم؟ یہ باتیں مسلمانوں کو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں جاننی چاہیے کہ سب سے پہلا کسان کون تھا، سب سے پہلا چرواہا کون تھا، سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی دنیا میں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. سب سے پہلے علم نجوم کس نے سیکھا؟ آپ کو معلوم؟ دنیا میں سب سے پہلے علم نجوم کس نے سیکھا؟ علم نجوم ستاروں کا علم ہے. ستاروں کی رفتار، چاند کی رفتار، سورج کی رفتار، سورج کا طلوع، سورج کا غروب، چاند کا طلوع، چاند کا غروب، ستاروں کا جھلملانا، ستاروں کا غائب ہو جانا، یہ ایک علم ہے قدرت کا. علم ضرور ہے، علم کو سیکھنا چاہیے، لیکن نجوم کی بات پر اعتبار کرنا، نجومی کی بات پر اعتبار کرنا یہ حرام ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جو چاہے کر دے، اس کا مطلب بنا ہوا قانون ضرور ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ علم نجوم، یہ علم توقیت اعلی حضرت کے خلیفہ ملک العلماء حضرت مولانا ظفر الدین صاحب نے اعلی حضرت سے سیکھا. ان کی کتاب آج ایک زمانے سے موزن الاوقات جو آج تک ہدایت دیتی ہے اور قیامت تک ہدایت دے گی. وہ اس میں خلیفہ اعلی حضرت نے قیامت تک کا وقت لکھا ہے کہ قیامت تک سورج کا طلوع اور سورج کا غروب کیا ہوگا. یہ علم نجوم ہے، اور علم نجوم سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے سیکھا. اور سب سے پہلے علم جفر حضرت داؤد علیہ السلام نے سیکھا. تو کہنے کا یہ مطلب کہ وہ قابیل جو کسان تھا، حضرت حابیل جو چرواہا تھے، شیفرڈ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، بکریوں کے چرواہا، دونوں کے باپ ایک ہی باپ ہے نا دونوں کے. حضرت آدم علیہ السلام حکم دیا اللہ واسطے کی قربانی دو. کتنا بڑا سبق ہے اس میں. ہاں، اللہ کے راستے میں وہی قربانی قبول ہوتی ہے جو محبت سے دی جائے، زندہ دل سے دی جائے.
مردہ دل سے نہیں، زبردستی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر یعنی ہرگز ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے. لن تنالوا البر ہرگز ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے. حتی تنفقوا مما تحبون جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جس کو تم چاہتے ہو. ہم کیٹی کلوتھ دینا بھائی 9 لاکھ. کیوں بھائی؟ وہ اللہ واسطے دینا ہے، اپنی نفس کے واسطے بوسکی اور کیٹی. ہاں، اور اللہ واسطے دینے کے لیے 9 لاکھ لانگ کلوتھ. سوچا کبھی آپ نے اس بات کو؟ ارے آج بھی ہیں ایسے اللہ والے جو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے وہی دیتے ہیں، وہی خرچ کرتے ہیں جو خود پسند کرتے ہیں. آج بھی ہیں، اور انہی کے وسیلے میں دنیا قائم ہے. آج حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں رکھتے تھے. آج شکر ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. بوریاں سمجھے نا، گونیاں، اور اللہ کے راستے میں وہی خرچ کرتے تھے. کسی نے کہا ان سے، امیر المومنین یہ شکر ہی کیوں تقسیم کرتے ہیں آپ؟ ہاں، آپ رقم دے دیں، جس کو جو چاہے وہ خرچ کرے. شکر چاہے تو شکر لے لے، نمک چاہے تو نمک لے لے. آج کل تو نمک بھی مسئلہ بن گیا ہے. یہ مسلمانوں بہت غور کرنے کی باتیں ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا کہ مسلمان نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے. اپنے کو کیا کرنے کا ہے؟ چھوڑو نا یار، اپنے کو کیا کرنے کا ہے نا. پاکے کرو، بھلے نہ ملے. آج یہ دور دیکھنے میں آ رہا ہے. سرکار نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا. صحابہ کو ایسی حیرت ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا دور؟ ارے اس کام کی وجہ سے تو ہم کو خیر امت کا لقب ملا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور ہم لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے سرکار؟ فرمایا حیرت ہوتی ہے تمہیں؟ ارے اس سے زیادہ نازک دور آئے گا، اس سے زیادہ. نیکی سے منع کریں گے لوگ اور برائی کی طرف دعوت دیں گے. آ جانا اتوار کو شام کو 6 بجے آ جانا. بہت مزہ آئے گا. یہ حال ہے. سرکار نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا کہ برائی کی دعوت دیں گے اور نیکی سے منع کریں گے. تو صحابہ کا اور تعجب ہوا.
فرمایا اس پر تعجب ہوتا ہے، اس سے زیادہ نازک دور آئے گا کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، معاذ اللہ۔ اور جب ایسا دور آ جائے گا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، جب ایسا دور آ جائے گا تو یاد رکھو ایسی حکومت تم پر مسلط کر دی جائے گی جو نہ تمہارے بڑوں کا ادب کرے گی، نہ عورتوں کی شرم کرے گی، نہ بچوں پر رحم کرے گی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے راستے میں شکر خرچ کرتے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ کسی نے کہا کہ رقم دے دو، رقم، چاہے وہ شکر لے چاہے نمک لے، اس کی مرضی ہے، آپ کو تو ثواب مل جائے گا، آپ شکر ہی کیوں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ تو فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جس کو تم چاہتے ہو۔ میں شکر کو چاہتا ہوں، شکر پسند ہے مجھے، اس لیے میں وہی خرچ کرتا ہوں جو مجھ کو پسند ہے۔ میں وہی خرچ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں۔ تو کیا فرض تھا دونوں بھائیوں کا کہ اللہ کے راستے میں وہی خرچ کریں جو انہیں پسند ہے نا؟ ارے بھائی ہمارے یہ باپ دادا، یہ بڑے بوڑھے، ہاں، جنہوں نے ایسی ابا بلڈنگ اور دادا بلڈنگ بنائی، ہاں، جنہوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنوائی، جنہوں نے ایسی محفل خدام چشتیہ کو قائم کیا، یہ وہی محفل خدام چشتیہ ہے جہاں پر ایسے ایسے علماء تشریف لا چکے ہیں جن کی جوتیوں کا تسمہ بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوں میں۔ میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد حضرت سید العلماء مولانا سید علی مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی منبر سے واز فرمایا ہے، ہمارے برادر دینی و یقینی ہاشمی میاں کے والد بزرگوار حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی منبر سے واز فرمایا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی منبر سے واز فرمایا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ جنہوں نے 25 کتابیں لکھی ہیں، علم کا خزانہ۔ میں جب بریلی شریف سے اعلی حضرت کے مزار اقدس سے کو پر حاضری دینے کے بعد جب صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر پہنچا، گھوسی بمقام گھوسی، جو میرے استاد کے استاد کا مزار ہے، وہاں صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت، وہاں پر شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا مولانا آپ آ گئے، بہت اچھا ہوا، ہاشمی میاں مجھ سے مل کے گئے ہیں، ان سے بھی میں نے دعا کرائی ہے، آپ بھی دعا کر دیجئے۔ فالج مار گیا ہے مجھ پر، 24 کتابیں لکھ چکا ہوں۔ ہاشمی میاں نے کہا یہ 24 کا عدد اچھا نہیں ہے، 25 کتابیں لکھ ڈالو۔ میں نے انہی سے کہا کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا ہے، آپ غوث پاک کی اولاد ہیں، اگر آپ نے دعا کر دی تو انشاءاللہ تعالی میری 25 کتابیں پوری ہو جائیں گی، اور اللہ کی شان
جیسے ہی 25 کتاب ان کی پوری ہوئی ویسے ہی ان کی زندگی کے ایام بھی پورے ہو گئے. انتقال. مجھ سے فرمایا کہ اب میں ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہوں کہ کتاب کو پڑھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میری آخری کتاب ہے. ایسے سے لوگوں نے آواز کیا. یہ سارا ثواب محفل خدا میں چشتیہ کی بنیاد ڈالنے والے کو ملا. ایسے ایسے لوگ ہمارے. کیسی کیسی مسجدوں کو قائم کیا, کیسے کیسے مسافر خانے تعمیر کروائے. آج کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ ارے آج خدا رسول کے فضل و کرم سے اسی کو ہم سنبھال لیں اور اپنی مسجدوں اور مسافر خانوں کو سنبھال لیں تو غنیمت ہے. تو کیسے لوگ تھے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے راستے میں وہی خرچ کرتے تھے جس کو وہ پسند کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی. وہ بھی اکیلے. ادھر دنیا بھر کا چندہ کرنا پڑتا ہے. ایک مسجد کی ریپیئرنگ کرنی ہوتی ہے نا, ایک مسافر خانے کی ریپیئرنگ کرنی ہوتی ہے, ایک عمارت بنانا ہوتا ہے تو چندے کا دھندا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, رسید بھول کے لے کے نکل پڑے, چندہ ہو رہا ہے, کہیں ادھر ہو رہا ہے, کہیں بڑے بڑوں کو پکڑا جا رہا ہے, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں. کیوں؟ ریپیئرنگ کا کام ہے, صرف بنانے کا نہیں ہے. بنا ہوا ہے. کون دھیان دیتا ہے؟ تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات ہوگی. لال باغ پر ایک مسجد ہے, مولانا خیر الدین مسجد, لال باغ پر. ابوالکلام آزاد کے باپ نے بنائی ہے. وہاں امامت کر چکا ہوں میں. کتنی تعریفیں ہوتی ہیں آج کل ابوالکلام آزاد کی, ہے نا. اس کے نام سے ایوارڈ تقسیم ہوتے ہیں. ہم اس کے پاس گئے, ہم نے کہا تمہارے باپ نے جو اللہ کے ولی کامل تھے مسجد بنائی ہے, اور مسجد کفرستان میں ہے, ادھر بیچارے غریب چند مزدور رہتے ہیں, ہم چندہ بھی نہیں کر سکتے. حکومت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ حکومت کی کرسی پر براجمان ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے والد کا نام روشن کر دیں. ابوالکلام آزاد نے کیا جواب دیا بتاؤں؟ اس نے جواب دیا مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ آپ کے والد کا بھی آپ کو خیال نہیں تو کم از کم اسلام کا تو خیال کیجئے کہ ہم فرزندان اسلام آئے ہیں, اس لیے کہ آپ کے والد نے جس چیز کو بنایا ہے اس کو سنبھالیے تو صحیح. تو دوسرا جواب دیا کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں بعد میں مسلمان ہوں. حق کہنے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈروں گا. ہم نے پوچھا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بھارت کی, ہندوستان کی جب خدمت سے مجھے موقع ملے گا تب اسلام کی خدمت کروں گا. اب موقع ملا ہے اسے, اور خوب خدمت کر رہا ہوگا یا اس کی خدمت ہو رہی ہوگی. دیکھو باپ کیسا اور بیٹا کیسا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے باپ کی بنائی ہوئی چیز کو سنبھال نہیں سکتے. آج جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں, ہم اس میں صرف ریپیئرنگ کام اگر لاتے ہیں, مرمت کا کام لاتے ہیں تو دنیا بھر کا چندہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو اکیلے کھڑے ہو کر کام کر دیا تھا انہوں نے, اکیلے. اتنی بڑی جامع مسجد جانتے ہو کس نے بنائی؟ جامع مسجد والوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا. نتھو کتھائی نے بنائی ہے, اس کی خبر وہی ہے. ایک حمید بھائی تھے, انہوں نے حمیدیہ مسجد بنا دیا اکیلے, ہو گیا حمید. احمدیہ مسجد, حمیدیہ مسجد, زکریہ مسجد. ایک آدمی کا نام کیوں ہے؟ کوئی پیغمبر کے نام سے تھوڑی ہے وہ.
پیغمبر کی امت کے نام سے ہے. تو وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں، وہی بتا رہا ہوں میں، اللہ کے راستے میں وہی خرچ کرتے تھے جس کو وہ پسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی برکتیں دیتا تھا. تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے تھے تو پبلسٹی نہیں کرتے تھے کہ میں حاتم طائی کی اولاد میں سے ہوں، میں ایسا کرتا ہوں ویسا کر دوں. ہے نا، لوگ کہتے ہیں مجھے تو فرصت نہیں ملتی، میں جاتا ہوں کارخانے میں تو لوگ سب چندے کے لیے آتے ہیں اور 100 روپے سے کم تو دیتا ہی نہیں ہو، جو ہندوستان کی سب سے بڑی نوٹ ہے. ابھی تو 500 بھی ہے، میں اس وقت جب کی بات کرتا ہوں میں، وہ تو 1000 بھی ہو چکی تھی سب سے بڑی. اور دنیا کو سناتے ہیں، اور اپنی ہوم منسٹر کو جب تک سنائیں گے نہیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو، تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے ایسے دینا. میں جب اپنے استاد محترم سید العلماء مولانا سید علی مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں زانو ادب طے کر کے 1949 میں 1949 میں جب ان کی شاگردی میں داخل ہوا، مریدی میں داخل ہوا، اور جب قرآن پاک کی تفسیر اور حدیثیں پڑھنا شروع کی، تب ایک حدیث پاک میرے سامنے آ گئی. پہلے میں سوچتا تھا حدیث شریف پر ہمارا ایمان ہے کہ بھئی بدن کے یہ دونوں حصے ہیں نا، سیدھا ہاتھ بھی بدن کا حصہ ہے، الٹا ہاتھ بھی بدن کا حصہ ہے. اور ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں، ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے دینا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے. تو ہم سوچتے تھے کہ کمال کی بات ہے یہ، تو دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گی، کیسی بات ہے. لیکن آج اس دن پتہ چلا جب اس حدیث پاک کی ہم نے تلاوت کی کہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم نے، حدیث شریف ہے. آج کا سائنس کیا جھک مارے گا؟ آج کے سائنس نے جتنا بھی ریسرچ کیا ہے سب سکا ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ تعالی وسلم. آسمان کیسے بنے، زمین کیسے بنی، سب کچھ سرکار نے فرمایا. پانی پر جھاگ کیسے پیدا ہوا، قرآن پاک کی تفسیر پڑھو، حدیثیں پڑھو تب پتہ چلے. سرکار پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو جب پیدا فرمایا، زمین 7 ہیں. کتنی ہے؟ 7. اور آسمان کتنے ہیں؟ 7 برابر. ہاں ایسے کہو تو ذرا دلچسپی پیدا ہو، پتہ چلے کہ آپ غور سے سنتے ہیں. آسمان بھی 7 ہے اور زمین بھی 7 ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے، ہمارے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ترجمہ ساری دنیا میں اردو زبان کا قرآن مجید کا واحد اور معتبر ترجمہ ہے، انہوں نے ہر جگہ آسمانوں کو جمع فرمایا ہے اور زمینوں کو واحد فرمایا، 7 زمین کو ایک فرمایا. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ نے ترجمہ جب کیا تو آسمانوں اور زمین، زمین تو واحد ہے، آسمانوں اور زمینوں ایسا نہیں کہا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں اور زمین. تو فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا فاصلہ ہے. کہ ایک تیز رفتار گھوڑا
تیز گھوڑا دوڑے تو 500 سال میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچے گا، اور اسی طرح ایک آسمان کی چوڑائی 500 سال کے راستے پر، اسی طرح پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا اور ساتواں آسمان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سماوات فرمایا، جمع، اور ایک زمین دوسری زمین سے، دوسری تیسری سے، اسی طرح ساتوں زمین ایک دوسرے سے چپکی ہوئی ہے، جیسے پیاز کے چھلٹے اور پیاز کے چھلکے پرت در پرت چپکے ہوئے، ساتوں ملا کر ایک زمین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارض فرمایا. انگریزی نے قرآن سے وہ لفظ چرا لیا اور ارض کو بنا دیا ارتھ، EARTH، یہ قرآن سے لیا ہوا لفظ ہے. زمین کو ارض کہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارض. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو زمین جنبش کرنے لگی، ہلنے لگی. تو اللہ حدیث شریف ہے، سرکار فرماتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو حدیث کا معاملہ بہت نازک ہے. سرکار فرماتے ہیں میری طرف نسبت کر کے کوئی غلط حدیث سنائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر ہے، اور برابر غور سے سنتے جائیے. زمین جنبش کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا. پہاڑ، جب پہاڑ پیدا فرمائے تو زمین کی جنبش رک گئی. ارے فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی زمین، ساری دنیا کی زمین جو جنبش کر رہی تھی، اس کی جنبش کو پہاڑوں نے روک دیا. کیسے؟ پہاڑوں کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ جیسے یہ لکڑی ہے اور اس پر کوئی کھیلا ٹھوک دے، ہاں، اس پر کوئی کھیلا ٹھوک دے تو کیسے فٹ ہو جاتی ہے نا؟ یہ لکڑی ہے اوپر کی، یہ نیچے کی لکڑی ہے. یہ اگر ہل رہی ہو اور یہاں پر بڑھئی، ستار، کارپینٹر اس کو اگر کھیلا ٹھوک دے گا تو پھر ہلے گی یہ لکڑی؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا الم نجعل الارض مہادا، اور زمین کو فرش بنا کر بچھا دیا. والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو میخ کی طرح کاٹ دیا، یعنی کھیلے ٹھوک دیا. کھیلے جیسے ٹھوکے جاتے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں ہم نے کھیلے ٹھوک ڈالے. کائے کے کھیلے؟ پہاڑ کے. اور فرماتے ہیں صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی جنبش رک گئی تو فرشتوں نے منظر دیکھا تو عرض کیا پروردگار، کہ پہاڑوں میں تو نے اتنی طاقت دی ہے کہ اتنی بڑی زمین کی جنبش کو روک دیا پہاڑوں نے؟ اس سے زیادہ طاقتور تیرے نزدیک اور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا نعم، ہاں. نعم کے معنی ہاں ہے، اور وہ ہے لوہا. کہ ہم جب لوہا پیدا کریں گے، جب لوہا پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم لوہا پیدا کریں گے تو پہاڑوں کو ایسے پاش پاش کر دے گا جیسے اس میں غار ہو جائیں گے. پہاڑوں کو بھی پاش پاش کر دے گا. دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں، یہ کھنڈالا کا بوگدا دیکھے ہو گے نہیں؟ لوناولے کا بوگدا یہ تو برابر دکھتا ہے، پر کبھی غور کیا اللہ نے عقل دی ہے صرف کھانے پینے کے لیے دیے کیا؟ کچھ اللہ اور رسول کی باتوں کو بھی سوچو کہ کیسے ہو گئے. کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا
کہ پہاڑوں کے اندر راستے پیدا کر دے گا وہ لوہا. ہو گیا. فرشتوں نے کہا لوہا اس قدر مضبوط ہے تیری مخلوق، اس سے زیادہ اور کوئی چیز ہے تیرے نزدیک سخت طاقتور؟ نام. اللہ تعالیٰ فرماتا نام ہاں ہے، اور وہ ہے آگ. کہ آگ لوہے کو بھی ایسے پگھلا دے گی جیسے لاوا پگھلتا جا رہا ہے. یہ منظر تو میں نے وہاں دیکھا تھا 1966 میں، 23 سال پہلے، جب جمشید پور گیا تھا میں 11ویں شریف میں، اور اس وقت ٹاٹا نگر کے آفیسروں نے اپنے ٹاٹا کمپنی کے اندر باز رکھا تھا کہ وہاں پر 6 مہینے تک آگ جلائی جاتی ہے اور اس میں لوہا پگھلایا جاتا ہے اور اسی کی ڈائی بنتی ہے. اور 1400 سال پہلے فرما دیا آگ. فرشتوں نے کہا آگ اتنی طاقتور ہے تیرے نزدیک تو آگ سے بڑھ کر اور کوئی ہے؟ فرمایا نعم ہاں، اور وہ ہے پانی. کیا آگ کو بھی بجھا دے گا. ایسی طاقت ہے کہ آگ کو بھی بجھا دے گا. کتنے سبق کی بات ہے مسلمانوں. اگر ہم خوف الہی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم اپنے آنسو بہائیں تو ہمارے آنسوؤں کا پانی ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سب باتیں سبق سیکھنے کے لیے ہیں. فرشتوں نے عرض کیا مولا اتنی طاقت ہے پانی میں تو اس سے زیادہ طاقتور تیری مخلوق کوئی ہے؟ فرمایا نعم ہاں ہے، اور وہ ہے ہوا. کہ جب ہم ہوا کو حکم دیں گے تو ایسا طوفان برپا کر دے گی کہ دیکھنے والا دیکھتے رہ جائے گا. دیکھو جتنا بھی طوفان آتا ہے ہوا سے آتا ہے. جب پانی برستا ہے جب کچھ بھی نہیں، جب ہوا تیز آتی ہے تو چھپڑ کے چھپڑ اڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، دیکھا ہے نا، ابھی حال میں دیکھا ہے نا آپ نے. اسی سال بارش تو برابر پورا سال برستی رہی، پرسوں تک بھی برستی تھی، مگر طوفان کب آیا؟ جب ہوا چلی. فرشتوں نے کہا ہوا میں اتنی طاقت ہے تو تیرے نزدیک ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ فرمایا نعم ہاں ہے، اور وہ ہے میرا وہ بندہ جو میری رضا کے لیے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اس کی طاقت میرے نزدیک سب سے زیادہ. یہ حدیث شریف آج ہم نے پوری کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی پورا ہو گیا. اب مضمون جو ہے باقی انشاءاللہ تعالی کل ہم کہیں گے اور سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.